کیا تھا وہ بات پہلے کی غلط ہو گئی ہے، دل کھول کے سائنس سے مان لیا کہ یہ بات غلط ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں نے مثال دی ہے پانی کی، ٹھیک اسی طریقے سے نیوٹن کی بات آئی تھی۔ نیوٹن نے ریسرچ کیا، ریسرچ کر لینے کے بعد سوچا ان سب چیزوں پر، دیکھا کہ یہ گروتواکرشن شکتی یعنی گریویٹیشنل فورس آف دی ارتھ کام کر رہا ہے، انہوں نے ایک فارمولا دیا، اس کو مان لیا۔ آج تک کسی نے اس بات کو کٹ نہیں کیا، اس لیے وہ بات چلتی ہوئی جا رہی ہے۔ لیکن نیوٹن نے ایک اور تھیوری دی، آئنسٹائن نے اس کو کٹ کر دیا، تو یہ بات مان لی گئی، سائنس نے مانا کہ یہ بات صحیح ہے، وہ بات غلط تھی۔ نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ کسی چیز کے وجود کے لیے، کسی چیز کو موجود رہنے کے لیے اس میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے یہ گلاس ہے، اس گلاس میں کہ کوئی بھی چیز لے لیے اس میں 3 چیز کا ہونا ضروری ہے، تبھی اس کا وجود ہے یا تبھی وہ چیز موجود ہے، لمبائی، چوڑائی، موٹائی۔ یہ سائنس نے کہا، نیوٹن نے یہ تھیوری دی کہ کسی چیز کو وجود پانے کے لیے، زندگی پانے کے لیے کم سے کم 3 چیز ہونا ضروری ہے یا 3 چیز ہی ضروری ہے، لمبائی، چوڑائی، موٹائی۔ یہ ایک کافی تفصیلی مضمون ہے جس پر میں پھر بعد میں آؤں گا، لیکن میں اس چیز کو ثابت کرتا ہوا چلوں گا۔ جیسے یہ گلاس ہے، اس میں موٹائی بھی ہے، لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے، تو یہ گلاس کا وجود ہے۔ اس چیز کو چلتا ہی ہے، یہ بات سائنس کی چلتی رہی، لوگوں نے مانا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور اس وقت تک یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو سامنے رکھنے پہ ڈسکشنز ہوتے رہے۔ تو لوگوں نے، سائنٹسٹوں نے مانا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، کسی چیز کے وجود کے لیے 3 چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح سے مادہ پرست میٹیریلزم کا فروغ ہوا۔ بعد میں چل کے یہ یورپ کے سائنسداں ہیں، یہ 2 دور بڑے اہم گزرے ہیں۔ آئنسٹائن نے غور کیا، اور آئنسٹائن نے غور کرنے کے بعد اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا، کیا کہ کسی بھی چیز کے وجود کے لیے لمبائی، چوڑائی، موٹائی ہی ضروری ہے۔ یہ نیوٹن کی تھیوری تھی۔ آئنسٹائن نے کہا کہ نہیں، 3 چیز نہیں ضروری، ایک چوتھی چیز بھی ضرورت ہے، لمبائی، چوڑائی، موٹائی کے ساتھ وقت بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہو، نہیں تو اس چیز کا وجود نہیں ہے۔ جیسے یہ گلاس میں لمبائی، چوڑائی، موٹائی ہے، مگر اس وقت موجود نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، آج سے 100 سال پہلے نہیں تھی تو نہیں تھی۔ تو یہ نیوٹن کا جو پہلا فارمولا تھا، اس کو کچھ دن تک لوگوں نے مانا۔ جب سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، 3 ہی چیز نہیں، چوتھی چیز کے بغیر کسی چیز کا وجود نہیں ہے، تو پھر اس چیز کو لوگوں نے ماننا شروع کیا، سائنس کے آخری ریسرچ کو لوگوں نے ماننا شروع کیا۔ میں سائنس کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہایت ایماندار برانچ ہے ایجوکیشن کا، نہایت جفاکش برانچ ہے ایجوکیشن کا، بہت ہی تپسیا اور تیاگ کا برانچ ہے یہ ایجوکیشن کا۔ اس میں بہت تیاگ، بہت تپسیا کے بعد تب کوئی سچائی کا سائنس پتہ لگا لیتی ہے۔ اسی لیے سائنس کا اتنا احترام، اتنا ریسپیکٹ کیا ہے۔ بہت سے سائنسداں ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، بہت سے سائنسداں ایسے ہیں جنہوں نے گھر نہیں بسایا، بہت سے سائنسداں ایسے ہیں جنہوں نے خاندان کا سہارا نہیں لیا، بس پھگڑ مستوں کی طرح ایک کپڑے 2 کپڑوں میں پوری زندگی گزار دی، لیکن سچائی کی تلاش میں رات و دن اکٹھا کر لیا، اور تب چل کے کوئی تھیوری دینے کی کوشش کی، اور تب کوئی نظریہ قائم ہو گیا۔ تو سائنس سچائی کا پتہ لگانے کا نام، سچائی کے راستے پر چلنے کے نام ہی سائنس ہے، اور سائنس کے بغیر کوئی بھی زندگی نہیں ممکن ہے۔ تو جب قرآن شریف کو، سائنس کو سامنے رکھ کے بات کریں گے، تب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، کلام پاک کا دعویٰ صحیح، سائنس کی ریسرچ صحیح، آج تک سائنس نے اس چیز کو نہیں غلط کہا جو صحیح ہے، اور جو صحیح ہے اس کو غلط نہیں کہا، غلط کو صحیح نہیں کہا، جو صحیح ہے صحیح ہے، جو غلط ہے غلط ہے۔ اس لیے سائنس بذات خود ایک زبردست رہنما ہے، راہبر ہے، کس چیز کے لیے؟ مارگدرشک ہے، کس چیز کے لیے؟ سچائی تک پہنچنے کے لیے۔ سامعین، یہ ساری کوشش صرف اس بات کی ہو رہی ہے، ہم آپ کی خدمت میں صرف یہی ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ سچائی ہماری کیا ہے، سچائی اس کائنات کی کیا ہے، سچائی پیڑ اور پودے کے کیا ہیں، سچائی اس یونیورس کی کیا ہے۔ سائنس کا سہارا لیتے، قرآن کا سہارا لیتے، صرف اس لیے کہ ہم سچائی تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اب ہم آنا چاہیں گے آخری حصے پر۔ ہم نے کہا تھا آپ کو سائنس، قرآن اور کاسموس۔ کاسموس کے بارے میں بہت زیادہ جھمیلے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان سی تعریف ہے ایک جملے میں، کہ آپ آنکھ بند کریے اور سوچئے، جس چیز کا نام، جو چیز آپ کے ذہن میں موجود ہے، وہ سب کاسموس ہے، وہ سب یونیورس ہے، وہ سب برہمانڈ ہے، سوائے خدا کے، سوائے سپریم پاور کے، سوائے شکتیمان کے، سب شکتیمان کے جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب کاسموس میں شامل ہے۔ گلاس
कॉस्मोस का हिस्सा है, जमीन कॉस्मोस का हिस्सा है, पेड़ और पौधे कॉस्मोस के हिस्से हैं, चांद तारे कॉस्मोस के हिस्से हैं। इन सब चीज को मिलाकर तब कॉस्मोस कहा गया, तब इसे यूनिवर्स कहा गया। यानी ये कि बिग बैंग के बाद जो कुछ भी हम वजूद में जो चीजें भी आई हैं, जिस चीज की भी रचना की जा सकी है, वो सब के सब कॉस्मोस में है, सिवाय खुदा की जात के। हम बजाते खुद कॉस्मोस हैं, हम बजाते खुद कायनात हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को कायनात की हैसियत दी है, बल्कि साइंटिस्टों ने जो अब रिसर्च किया है, उन्होंने दो कायनात हमने हमारे अंदर देखी है, एटम में देखी, सारी चीजों में देखी है। एक क्या कहा है? माइक्रो कॉस्मोस। एक क्या कहा? मैक्रो कॉस्मोस। एक में आई है, एक में ए है। एक छोटी कायनात, एक बड़ी कायनात। हमारा जिस्म एक बड़ी कायनात की हैसियत से है, मगर जो हमारा एटम है, जो हमारा सेल है, हमारे जो छोटे छोटे हिस्से हैं, ये सब माइक्रो कॉस्मोस की हैसियत से है, छोटी कायनात की हैसियत से है। तो जब इस सब चीज को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे आपसे, तो आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, बहुत ज्यादा आसानी के साथ चीजों को समझ सकेंगे कि कलाम पाक क्या है, साइंस किस कदर सच्चाई के रास्ते पर चलकर सच्चाई की खोज में रात और दिन लगी रहती है। और ये सारी खोज, सारी तलाश, सारी तहकीक किस बात के लिए? कॉस्मोस के अंदर जो चीजें हैं, कॉस्मोस के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, इसकी तलाश, इसकी खोज में है। तो साइंस खोज करती है कॉस्मोस की, साइंस खोज करती है कॉस्मोस के चीजों की, और कुरान साबित करता है उन चीज को कि ये मौजूद है पहले से। साइंस का यह कहना है कि इसे नेचर ने किस तरह क्रिएट किया, कलाम पाक ये बताया है कि खुदा ने इस तरह क्रिएट किया। तो साइंस को, कुरान को साथ लेके हम चलेंगे तो कॉस्मोस को हमको समझने में आसानी होगी। अब इन तीनों चीजों को जोड़ने के बाद एक बात जो बहुत ही अहम है, इस पर उम्मीद है कि मैं अपना जो ये हिस्सा था कुरान, कॉस्मोस और साइंस का, उसे मुकम्मल कर सकूं। एक चीज जो बहुत ही अदब और एहतराम से कहना चाहता हूं आगे चलने के लिए, आगे के उन्वानात को समझने के लिए, वो ये है कि कुरान शरीफ का जो तर्जुमा है, कुरान शरीफ की जो तशरीह है, अब तक जिन लोगों ने तर्जुमा पेश किया, जिन लोगों ने तशरीह की, उसकी बुनियाद पर हम कॉस्मोस को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी बुनियाद पर हम साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें, इसके इंटरप्रिटेशन में, इसके तर्जुमा करने में आलिमों ने जो किरदार अदा किया है, उसके सामने सर झुकाने को जी चाहता है। और जो कुछ भी उन्होंने फैसला किया, जो कुछ भी तशरीह की है, जो कुछ भी तर्जुमे उन्होंने किया, वो हतमी है, वो आखिरी है। उसी को बुनियाद बना के हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। आगे की बात में इस पर थोड़ा सा वक्त लूंगा कि इनका किरदार, इनका रोल क्या रहा है, ताकि आसानी के साथ हम अपना सफर आगे जारी रख सकें। शुक्रिया।